بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی شریف کے موضوع کو بیان فرمایا ہے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اس کے اندر اجاگر فرمایا ہے۔ وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر محبت کا پہلو کون سا ہے اور اس کے اندر آپس کے اندر عقیدت کا پہلو کون سا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ یہ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات، قربانی شریف کے موضوع پہ کافی سارے بیانات، لیکن آج کا ہمارا عنوان یہ ہوگا کہ قربانی والا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہ ہو۔ تو اس موضوع پر ہی میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں گے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہوگا تو مکروہ ہوگی، البتہ قربانی ہو جائے گی قربانی شریف، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینک تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، بالکل نیچے تک، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو، اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان پر یا دم یا چکی کٹے ہوئے ہوں، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوئے ہوں، یا یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے جو صحیح ہے، اور اتنی دور جا کر چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھ سکے، پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری آنکھ کھول دیں، اور چارہ کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس کی آنکھ دیکھ لے یہاں تک کہ نشان لگا دیں، پھر دونوں آنکھوں کی پیمائش کریں۔ اگر ایک جگہ، یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا بے نسبت اچھی آنکھ کے اس کی روشنی آدھی ہے، تھوڑی ہے۔ ہدایت شریف در مختار اور عالمگیری۔ جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک
ہوں تو ناجائز ہے، تھان اس کے، جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، اور خنثی جانور جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، جو لالا جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یہ جلالہ اچھا کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اور اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ تو اب ایک دو باتیں اور عرض کر کے اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو وہ اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو۔ لیکن عیب بھی اتنا میں عرض کرتا ہوں، اور اگر اس نے منت مانی کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، بعد میں پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اللہ اکبر۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اور غنی، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مکروہ کراہت کے، اور غنی عیب دار چیز خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو یہ ناجائز ہے۔ اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے اور فقیر بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں ہے کیونکہ یہ قربانی کرتے وقت کا عیب ہے، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی کیونکہ ذبح کرتے وقت یہ عیب پیدا ہوا ہے۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے، پیسے والا جو مالدار ہے غنی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اور اگر فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں اگرچہ، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی قربانی دوسرا جانور خرید لایا اس کی جگہ پر، قربانی کے لیے اس کی جگہ پر دوسرا جانور خرید لیا گیا، اب وہ بھی مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربانی کر سکتا ہے اور جس کو چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی رکھ سکتا ہے گھر کے اندر، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانی کرے۔ اگر غنی کے پاس سے جانور غائب ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا تو اب اس جانور کے ملنے کے ساتھ اب کیا کرے گا، چاہے تو پہلے کی کر لے چاہے دوسرے کی کر لے، لیکن فقیر کا اگر جانور تھا اور اس نے خریدا تھا قربانی کے لیے تو قربانی کے لیے خریدنے کے بعد اب وہ جانور یا تو چوری ہو گیا یا گم ہو گیا اور بعد میں اس کو مل گیا، اس نے جو ہے دوسرا جانور بھی حالانکہ خرید لیا کہ قربانی کے لیے کہ میں نے تو قربانی کرنی ہے، اب اس نے حالانکہ دوسرا جانور خرید رکھا ہے اس کے باوجود پہلا بھی مل گیا تو اب کیا ہوگا، فقیر پر واجب ہے کہ وہ دونوں کی قربانی کرے۔ در مختار شریف۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی
اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کم ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا، یعنی وہ صدقہ اس پر واجب نہ رہا، اب وہ اس کی قربانی جو ہے۔ یہ ہم تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے کام، جو کام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ایسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہوتی ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب نتیجہ فتاوی ہندیہ شریف کتاب الاضحیہ پڑھ لیں، فتاوی ہندیہ یہ تمام کے تمام اسی کے اندر جو ہے موجود ہے کہ ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ بھینس کے بارے میں جو ہر سال شوشہ چھوڑا جاتا ہے، وہ پہلے بھی فقیر کا ایک کلپ موجود ہے کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی، تو وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں، اس کے اندر فقیر نے تحقیق پیش کی ہے، وہ میرے سامعین اور ناظرین ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس وقت ہمارے بہت بڑے بڑے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو ہیروں کی شکل کے اندر ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر اور پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا عالم اسلام کے اندر وہ ہیرے کی طرح چمک رہے ہیں، اور ان کی چمک سے پوری دنیا کا عالم اسلام جو ہے وہ چمک رہا ہے، اور اسلام کا چہرہ نکھر رہا ہے اس کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے۔ کیوں کہ کفار، عیسائی، یہودی اور ہندو اور سکھ، یا خاص کر کے مرزئی جو کمینہ پن کا اظہار کر رہا ہے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے علماء جو ہے ہر وقت کوشاں ہیں اور ہر وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی نوکری کے اندر زندگی گزاری جائے اور ہر سانس اسلام کی نوکری کے اندر گزارا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی عظمت کے تصدق سے اسلام اور صاحب اسلام یعنی بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی نوکری نصیب فرمائے، اور ہر وقت ہمیں اسلام کے لیے مستعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور بقیع شریف کے اندر ہمیں مدفن نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب مکہ پاک اور مدینہ پاک یعنی حجاز مقدس پر سنیوں کی حکومت ہوگی، تو پھر انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم آج بھی ہے، لیکن مزید ادھر ادب اور تعظیم، تکریم، احترام کی بہاریں ہوں گی، اور کرم ہی کرم ہوگا، کرم بلائے کرم ہوگا، تو پھر انشاءاللہ لطف آ جائے گا، زندہ رہنے کا بھی لطف آئے گا اور مرنے کا بھی لطف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم